آئیڈیل پرسنالٹی یا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کی خصوصیات کی وجہ سے آپ متاثر ہو گئے ہوں، آپ اس کی خصوصیات پہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ محسوس کرتے ہیں اور اس سیٹسفیکشن کی وجہ سے آپ اس کی طرف میلان اور اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس کے کام آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ اور اس سے آگے اگر ہم بڑھ کر دیکھیں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کو آئیڈیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ کس انداز میں ہے، ان میں ایسی کیا خصوصیت تھی؟ سب سے بنیادی خصوصیت میں یہ ہے کہ آپ کے اندر صداقت اور امانت پایا جاتا تھا، اور یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں کہ اس کا اظہار اور اس کو ایکسیپٹ جو کفار تھے، وہ لوگ جو آپ کو مانتے نہیں تھے، جو آپ پہ بلیو نہیں رکھتے تھے، وہ بھی اس کا اظہار کرتے تھے۔ کیونکہ جب کفار مکہ آپ کے سامنے آئے، دو طبقے تھے اس وقت میں، اگر ہم کریٹیکلی انداز میں دیکھا جائے تو ایک طبقہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے جو بنو قریش والے ہیں، یہ ان کے اندر ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ شروع سے ایک اعلیٰ قبیلہ گردانا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا قبیلہ ہے وہ فرعون والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو بھی سچا کام، جو بھی نیکی والا کام کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اس نیت سے نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ نیکی والا کام ہو، اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم ان سے بدلہ، یعنی ان سے مقابلے ضد میں آ کے کیا کرتے تھے۔ آخر میں آ کر انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور ان کا کریکٹر ایسا ہے کہ اس کریکٹر جیسی شخصیت ہمارے پاس موجود نہیں۔ صادق اور امین ہے، صادق اور امین، امانت دار ہیں۔ ہمارے یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم یقین کر لیں گے، آپ یہ باتیں نہ کریں، اگر آپ کو جو ہے وہ سیٹ چاہیے، نشست چاہیے، مرتبہ چاہیے، ہم سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس کو ہم ایز اے ایگزامپل ان کے سامنے پیش کریں کہ ہاں ہم ہر کام میں آپ کی مخالفت تو کیا کرتے تھے، لو اس کام میں بھی ہم مخالفت کریں۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کوئی شخص ایسا کریکٹر فل لایا جا سکے جو امین بھی ہو، جو صادق بھی ہو، اور جس کے اندر ہر صفت موجود ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا چینج لایا، ان کی خصوصیات کی وجہ سے ایسا کیا چینج آیا؟ انفرادی فائدہ پہنچتا تھا، انسانی اعتبار سے، انسانی فاؤنڈیشن پر اگر ہم دیکھیں تو ان کو فائدہ پہنچتا تھا۔ جیسے وہ آرفنز کو کیسے ٹریٹ کیا کرتے تھے، وہ اپنے نیبرز کو کیسے ٹریٹ کیا کرتے تھے، فیملی ممبر کے زندگی کے گزارنے کے تمام اصول تمام شعبوں پر مجھے بہت خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک صحابی آپ کے پاس پیش آپ کی خدمت میں حاضر آتے ہیں، ان کا بچہ گم ہو گیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو مارے مارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ تو جیسے ہی وہ دعا فرماتے ہیں تو ایک اور صحابی آتا ہے، وہ آ کر ان سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بچے کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے، آپ جائیں اور اس کو وہاں سے لے آئیں۔ اب یہ صحابی وہاں سے، چونکہ بچے کی فرقت کافی ٹائم گزر گیا تھا، تو وہ والدین کی جو محبت ہوتی ہے اس سے دور نہیں رہ سکتے تھے، وہ بھاگے بھاگے وہاں سے جیسے ہی نکلے، تو وہ نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کو، اس صحابی کو واپس بلا کے لے کے آؤ۔ جب واپس بلا کے لے کے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچے سے ملو تو اسے اتنے پیار سے کہہ کر، اب میرا بیٹا کہہ کر نہ بلانا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں شاید کوئی ایسا بچہ موجود ہو جو یتیم ہو، جس کا باپ نہ ہو، اور تمہارے اس لفظ سے اس کے دل آزاری ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔